السلام علیکم. پروگرام راز ٹیکس کے ساتھ آپ کی ہوسٹ حنا معراج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید صاحب. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے گلوبل اکنامک ٹیررزم اور اسی پروگرام کا آج دوسرا ایڈیشن پیش کرنے جا رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے اختتام کیا تھا اپنے پروگرام کا اس بات پر وی ڈسکس اوریجن آف پیپر منی, اس کی شروعات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. وداؤٹ فردر اڈو میں حوالے کروں گی زید صاحب کے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں سمرائز کر دیں پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اور اس سے آگے کنٹینیو کریں. جی زید صاحب. جی ہنا, دیکھیے پچھلی دفعہ جو ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیے تھے وہ غیر معمولی کانسیپٹ تھے. یعنی ہماری قوم نے پہلی دفعہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ گلوبل کنسپریسی, یہ ایک گلوبل ڈومینیشن کی جو سازش ہے جو زائنسٹ نے اور جیوز نے اور فری میسنز نے بنائی پچھلے 200-300 سال میں, جس کا پرٹیکولرلی جس کو انہوں نے ایکسلریٹ کیا اس دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے, اس کا ایک ناپاک چہرہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا. یہ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے جائیں تھوڑا سا ہم آپ کو بات یہ واضح کر دیں کہ ہم اس پر اتنا ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے آج دنیا میں تمام انسانیت کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو دکھ پہنچ رہا ہے, جو قحط نازل ہو رہا ہے, جو فوڈ شارٹیجز ہیں, جو فیول سپلائیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے, جو گلوبل وارمنگ ہے, جو اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں, جو آئس ایج کی بات ہو رہی ہے, جو اوزون ڈیمیج ہوئی ہے, جو سمندر پولوٹ ہو گئے ہیں, جو سمندر مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں سمندر سے اوور فشنگ کی وجہ سے, یہ جتنے بڑے بڑے ہولناک فسادات ہیں جو اللہ کی زمین میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے, ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے, وہ ربا کا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم جس میں سود یا ربا جس کی بنیاد ہے اور جس سارے نظام کو چلانے والے چند زائنسٹ یہودی ہیں. یہ اتنی خوفناک اور اتنی بڑی بات ہے کہ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تیز نہیں جائیں گے. وی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کانسیپٹس ہیں کیا, کہ پوری دنیا کو آج تباہی کے دہانے پہ یہ لے کر آ گئے ہیں مغضوب علیہ, ایسے لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے. اور ان لوگوں کوئی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہم آج اس سے پہلے پچھلی دفعہ ہم نے پیپر کرنسی, جیسے آپ نے کہا پیپر کرنسی کے اوریجن کو, کس طرح پیپر کرنسیز کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور الٹیمیٹلی لوگوں کا سونا غائب کیا, فیڈرل ریزرو بینک بنایا, پیپر کرنسی جاری کی, اس کے بعد برٹن ووڈ ایگریمنٹ, سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم رکے تھے جا کے. آج ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے بلکہ ہم اس سے کئی ہزار سال پیچھے جائیں گے. ہم ریٹروسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں آج. بالکل, ہم اس کو آج تاریخی پس منظر میں, قرآنک پس منظر میں, تاریخ سے واقعات کہ قرآن نے وہ واقعات کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں, حتیٰ کہ جو انجیل میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے ریفرنسز دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہودیوں نے عیسائی دنیا پر غلبہ پا لیا. دیکھیے بنیادی طور پر یہ جوڈو کرسچن سویلائزیشن کہلا رہی ہے آج کل. بنیادی طور پر ان کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں زائنسٹ کے وہ عیسائی دنیا کے بیچ میں ہیں, اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تو ہمیشہ لڑائی تھی. عیسائی دنیا نے تو ہمیشہ یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہے, انکویزیشنز ہوئی ہیں, ان کو نکالا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان سے نفرت کرتے آئے ہیں تاریخی طور پر. تو یہ آج کیسے یہ کھیل اچیو کر لیا انہوں نے, ہاؤ ڈیڈ جیوز مینیج ٹو ڈو دس. اب اس بات کو آج ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ہمارا پروسپیکٹو ہوگا وہ ہسٹوریکل بھی ہے, فلسافیکل بھی ہے, قرآنک بھی ہے اور قرآنک بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ پہنچیں گے اس ماڈرن اکنامک سسٹم کی طرف, اور پھر once we cover this we will go forward from 1945 کہ اس کے بعد کیا. Now that we're discussing a theological point of view, so let's start with the Quranic views on Jews. Let's shed some light on this. دیکھیے دو تین باتیں یاد رکھیے گا. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کا وہ ایسپیکٹ جو یہودیوں کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا ہے, ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا چاہیں گے. قرآن نے پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا اور بڑی خوبصورت ڈائنامکس ہیں اس قصے کی, جس کا براہ راست تعلق آج کے ماڈرن اکنامک سسٹم سے ہے.
انبیاء کے ذریعے جو مثالیں اللہ نے ہمیں سمجھائی ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان میں بہت پروفاؤنڈ وزڈم ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں اگر ہم ان سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر مار کھائیں گے، پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے قصے کو ہم چھوٹا کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور عزیز مصر اور مصر کا بادشاہ ان سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، آپ آئیے اور میری حکومت میں شامل ہو جائیے. تو یوسف علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم خزائن الارض دے دو، یعنی زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو. دوسرے لفظوں میں فائنانس منسٹری کی پوسٹ مانگی انہوں نے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے زمین کے جتنے بھی منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ منرلز اینڈ نیچرل ریسورسز انہوں نے مانگی، کیونکہ زمین کے خزانے یہی ہوتے ہیں. Most sought after. اور انہوں نے جو آرگومنٹ دی بادشاہ کو وہ یہ دی کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. دیکھیے دو بہت فنڈامنٹل کوالٹیز ہیں اس شخص کی جو اپنی قوم کے فائنانسز مینج کرتا ہے. یعنی اس کو علیم بھی ہونا ضروری ہے، مطلب ہی شوڈ بی وائز مین، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اکنامک سسٹم مینج کیسے کرنا ہے، منی سپلائی کنٹرول کیسے کرنی ہے. دوسرا اس کو حفیظ ہونا ضروری ہے کہ وہ حفاظت کرے، خیانت نہ کرے. اگر کسی شخص کو اتنی طاقت دے دی جائے کہ وہ ملک کے فائنانسز اور اکنامک سسٹم کنٹرول کرے، منی سپلائی کنٹرول کرے، تو وہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے پہلے ایک اسپرچل انٹیلیجنس مل چکی تھی. وہ جو خواب کا قصہ ہے سارا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ 7 سال تک کہ فراوانی ہوگی گندم کی، غلے کی، اور اس کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا. ایک کرائسس ایٹ ہینڈ تھا. دیکھیے ہم نے پچھلے پروگرام کیے تھے اپنے اسپرچل ڈائمینشنز کے، اس میں اسپرچل انٹیلیجنس کا ایسپیکٹ بھی شامل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اسپرچل انٹیلیجنس ملی. اس کے بعد اللہ نے ان کو ظاہری دنیا میں موقع یہ دیا کہ آپ اس دنیا کے فائنینشیل کنٹرول، فائنینشیل مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اور یوسف علیہ السلام نے چوز کیا کہ مجھے فائنینشیل مینجمنٹ دی جائے. اور اس کے بعد آپ نے جو فائنینشیل کنٹرول کیا، جو آپ نے ایگریکلچر پالیسی بنائی، جو آپ نے فائنینشیل پالیسی بنائی، جو آپ نے منی سپلائی کنٹرول کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مصر میں جو 7 سال پہلے آئے اس میں اتنی غلے کی فراوانی ہوئی، اتنے پراسپرس ہو گئے اس منی سپلائی کو پراپرلی مینج کرنے کی وجہ سے کہ جب قحط کے 7 سال آئے تو پورے خطے کو، پورے ریجن کو مصر غلہ تقسیم کر رہا تھا. یعنی فوڈ سپلائی واز سیکیور، پراسپیرٹی واز فینٹاسٹک. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے مصر سے غلہ لینے کے لیے. اور مشہور یہی تھا کہ مصر کا بادشاہ یعنی عزیز مصر کے بعد ظاہراً تو عزیز مصر وہاں پہ دوسرا تھا، لیکن ایکچوئل اتھارٹی جو لا تھا عزیز مصر کا تھا، لیکن فائنینشیل مینجمنٹ، فائنینشیل کنٹرول اینڈ ایبسولوٹ پاور یوسف علیہ السلام کی تھی. اور وہاں مشہور یہی تھا کہ مصر میں ایک نیک سربراہ ہے، نیک بادشاہ ہے کہ جو لوگوں کو، ایک نیک حاکم ہے کہ جو لوگوں کو غلہ دیتا ہے. جبھی تو ان کے بھائی کنعان سے چل کر آئے اور غلہ انہوں نے ریسیو کیا. دیکھیے یہاں پہ ایک فنڈامنٹل ایشو سمجھ لیجئے گا، اس واقعے کو قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے. بات یہی ہے کہ اسی وزڈم کے ایگزیکٹلی اپوزٹ زائنسٹ اور جیوز کام کرتے ہیں. راس چائلڈ ایک بہت مشہور بینکنگ جوئش فیملی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے. مجھے کسی ملک کی منی سپلائی، پیسے، دولت کنٹرول کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کون کرتا ہے اور قانون کون بناتا ہے، حکومت میری ہوگی. یوسف علیہ السلام چونکہ حفیظ بھی ہیں اور علیم بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور ایک اسپرچل وجود ہیں، ان کو جو اسپرچل انٹیلیجنس ملی انہوں نے اس انفارمیشن کو حفاظت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور اللہ کے دیے ہوئے اس نور کے ساتھ جب استعمال کیا تو پورے ملک میں اور خطے میں امن، عافیت، فراوانی، کثرت، دولت کی مساوی تقسیم اور ایک انصاف قائم ہوا. یہ ایک بہت کریٹیکل ایلیمنٹ ہے ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، جو اتنا زیادہ ایمفیسس ہے منی مینجمنٹ کے اوپر. اور اب ہم یہاں پر آپ کو وہ بات قرآن کی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہودیوں پر اتنا ایمفیسس کیوں کیا. دیکھیں ان کی کوالٹیز کیا بتائیں گے. پہلی کوالٹی یہودیوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے یقتلون الانبیاء انبیاء بغیر الحق، انبیاء کو ناجائز قتل کرتے ہیں، یعنی بالکل ظلم کی انتہا کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. دوسری یہ بتائی کہ یکنزون الذهب والفضہ کی بات کی، کہ سونے اور چاندی کے ذخیرے جمع کرتے ہیں، پہاڑ بناتے ہیں اپنے پاس، سونے اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے. تیسری ڈیفینیشن یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ کی کتاب کو خود لکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بلشترو بیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی خود ہی سے جھوٹی کتابیں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہوتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں. سو یہ ایٹریبیوٹس قرآن نے کچھ ان کے بیسک بتائے. زید صاحب وقت ہوا ایک بریک کا، کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن یہیں سے. ویل سی یو آفٹر شارٹ بریک. پروگرام راز ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب ہم بات کر رہے تھے قرآن ویوز آن جیوز کی. قرآن اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ربا کا کام کرتے ہیں
اور ربا کو کہتے ہیں کہ تجارت کی طرح کی چیزیں، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا. اور ایک بہت ہی اہم نقطہ قرآن ان یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ یہ جو ایک خوفناک حد تک ایک تصور ہے کہ جس پر ہم مسلمان توجہ نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی دولت یا کوئی رقم رکھوائیں تو یہ واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی دی ہوئی رقم کو واپس نہیں کریں گے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی کا مال ہڑپ کرنا ہم پر حلال ہے. دیکھیے جوش زائنسٹ آئیڈیالوجی کی ایک فنڈامنٹل بلیف سسٹم ہے کہ چوزن پیپل، اللہ کے پسندیدہ لوگ صرف یہودی ہیں، باقی پوری دنیا میں کہ ہر انسان کا جان، مال، عزت، آبرو حلال ہے ان پر. اس کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی چوری کرنا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو زمین سے بے دخل کرنا، وہ انسان بھی نہیں سمجھتے بقیہ قوم کو. اور پھر ان کو یہ تکبر ہے کہ جب یہ اول تو جنت میں جائیں گے، ان کو تکبر اس بات کا ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو اللہ ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دے گا. یہ خرافات عقیدے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، حقیقت میں مغضوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ سخت، یعنی غضب اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے ان کے اوپر، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. ان کی جو دوسری ایٹریبیوٹس قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ جگہ جگہ فساد برپا کرتے ہیں، جنگیں بھڑکاتے ہیں، یعنی زمین میں آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں، فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ ان سارے ایٹریبیوٹس کو جمع کریں تو وہ سارا پیٹرن بن جاتا ہے جو پچھلے کئی سو سال میں زائنسٹ کنسپریسی نے، زائنسٹ ایلیمنٹس نے پوری دنیا میں برپا کرتے چلے آئے ہیں اپنے اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. چوزن پیپل ہونے کا ان کو جو تکبر ہے، وہ یہ گلوبل امپائر بنانا چاہتے ہیں، ایک ون گورنمنٹ، سپر گورنمنٹ ہو جو پوری دنیا پہ ہم قبضہ کریں. پوری دنیا میں قتل و غارت، قحط، جنگیں برپا کرتے ہیں اس لیے کہ کسی اور کا جان و مال، عزت، آبرو کی ان کو نہ پرواہ ہے نہ اس کا خیال ہے. خود بڑے بڑے فیڈرل ریزرو میں اور سوئس بینکوں میں گولڈ ریزروز بھرتے ہیں، چھتوں تک پہاڑ سونے کے بنا کے رکھتے ہیں، پوری دنیا کو قحط اور بھوک میں مار دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو راستے میں نہیں خرچ کرتے. ان کے وہ سارے ایٹریبیوٹس آپ اگر بلڈ کر کے ایک پیٹرن بنائیں تو یو کین انڈرسٹینڈ ویری کلیئرلی کہ ربا اور انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس نظام کو قائم رکھنے کی، قتل و غارت ہے، تباہی بربادی ہے، حکومتوں کے تختے الٹنا ہے، قوموں میں فحاشی، برائی، بدکاری کو عام کرنا ہے، لوگوں کے اخلاقی زوال برپا کرنا ہے، مذہب کو اڑا کے رکھ دینا ہے. یہ سارے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس ربا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے. آئیے میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اور یہ مثال ہم آپ کو دیں گے انجیل سے. انجیل کا ایک ٹیسٹمنٹ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اسکرین پہ بھی دکھائیں گے. دس از دی گڈ نیوز بائبل. یہ ایک اس انجیل کے مختلف ورژن ہے، لیکن یہ بائبل کا ایک ورژن جو کہ اسٹینڈرڈ بائبل بیبلیکل سوسائٹی کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کہیں سے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے مارک 11 میں، نیو ٹیسٹمنٹ مارک 11 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جیروشلم جاتے ہیں، when Jesus goes to Jerusalem کے نام سے وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے. ایک عجیب و غریب بات یاد رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی جو چلی آ رہی تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تھا. عیسیٰ علیہ السلام اس لا کے ساتھ لو لے کر آئے تھے، محبت لے کر آئے تھے، پیار لے کر آئے تھے، کیونکہ یہودیوں نے قانون کو اتنا علی الحرف، اتنی زیادہ سختی سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ محبت کا پہلو نکل گیا تھا اس میں. وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ایک بدکار عورت پہ سنسار کرنے، اس کو پتھر مارنے کی بات ہوئی تو یہودیوں نے انصار کیا کہ اس پر وہ قانون نافذ کیا جائے گا توریت کا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ وہی سنسار کرے اس کو جس نے خود برائی نہ کی ہو. اور پھر جب وہ ایسپیکٹ، جب تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم اس کو دوسرا گال دے دو، یہ محبت، درگزر، معافی، محبت، پیار، عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو امیج ہے ایک ہمبل، سافٹ، محبت کرنے والے وجود کا، فارگیونگ وجود کا. اب آپ ایک کیفیت دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام یروشلم جاتے ہیں، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، مارک 11 نیو ٹیسٹمنٹ. بیت المقدس شریف میں یروشلم جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر مسجد کے صحن میں سود خوروں نے، منی لینڈرز نے اپنی ٹیبلیں لگائی ہوتی ہیں اور لوگوں کو سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیسٹمنٹ ہمارے سامنے ہے، یہاں پہ لفظ منی چینجر استعمال ہوا ہے. پرانی کتابوں میں منی لینڈرز ہیں، منی لینڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ سارا کام چرچ کی یعنی یہودیوں کی نگرانی میں مسجد کے صحن میں ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے میزیں الٹ دی، وائلنٹ ہو گئے، مارا ان کو. یعنی یہ تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے جلال کا مظاہرہ کریں گے. آپ نے کیا، اور ساتھ آپ نے اگلا لفظ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو عبادت کے لیے، تم نے اس کو چوروں کا گڑھ بنا لیا. یو میڈ اٹ اے ڈین آف تھیوز.
اور یہ بائبل میں لکھا ہوا، ہم اسکرین پہ دکھائیں گے بھی آپ کو، اور یہ بائبل ہمارے سامنے پڑھی ہے، دیز ورڈ ایگزیکٹ ورڈز آر یوزڈ دیئر. اور اس کے بعد اگلا جملہ زیادہ دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ دا چیف پریسٹ اینڈ دا میکرز آف دا لا اور دا ٹیچرز آف دا لا ہرڈ دس اینڈ دین دے پلاٹڈ ٹو کل جیسس. عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش یہودیوں نے اس وقت بنائی جب عیسیٰ علیہ السلام نے سود خوری کے نظام پر حملہ کیا. یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کر رہے تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودیوں کے زائنسٹ کے پورے کفر کے سسٹم کی جڑ پر حملہ کیا تو اس بات کو کیونکہ وہ ٹیچرز آف دا لا اور دا چیف پریسٹ، دیکھیے وہ ٹیچرز آف لا تھے، ان کو قانون معلوم تھا کہ ہمارے قانون میں سود خوری حرام ہے، ربا حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے جلال میں آئے تھے، کیونکہ باقی کسی قانون پر انہوں نے جلال میں نہیں آئے، اس پر جلال میں آئے. ریزن بینگ کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے اس قانون، اس نظام کے ربا کی. یہ آج کی بات نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر نبی نے جنگ کی ہے اس کے خلاف، کیونکہ یہ انسانیت کو غلام بناتا ہے. دنیا میں جو تباہی، جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا فساد میں برپا ہے صرف اس ربا کے نظام کی وجہ سے. اس نظام پر حملہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. دین دا چیف پریسٹ، یعنی جو بڑا یہودی تھا، ہائی پریسٹ، اور اس کے ساتھ اس کے ٹیچرز آف دا لا. اب اس کے بعد ایک کھیل دیکھیے اور کیا کیا. اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت اگلا ایونٹ، انٹرسٹنگ ایونٹ. ان یہودیوں نے اب سازش کرنا شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیسے کرایا جائے، قتل کیسے کرایا جائے. خود نہیں مارنا چاہتے تھے، رومن گورنمنٹ تھی، رومن امپائر تھے، رومن گورنر تھا. انہوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومن گورنر سے مروا دیا جائے، اس سے قتل کروایا جائے. یعنی انہوں نے ایک آدمی بھیجے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سوال کرنے کے لیے. اسی چیپٹر سے آگے یہ لکھا ہوا ہے، یہ مارک 12 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم جو رومن امپائر ہے اس کو ٹیکسز دیں یا نہ دیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ٹیکسز نہ دو تو پھر یہ بغاوت تصور کی جاتی ہے، رومن امپائر ان کو تباہ کر دیتی. اور اگر کہتے کہ ٹیکسز دو تو یہ ان کی عقیدے کے خلاف بات ہوتی کہ کفر کے نظام کو ٹیکسز دینا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا. یہ ٹریپ تھا ان کے لیے. اور خود کتاب میں انجیل میں لکھا ہوا ہے آج بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس چال کو سمجھ گئے اور آپ نے ایسا جواب دیا کہ جس میں دشمن حیران ہو گئے اور ان کے خلاف کوئی کیس نہ بن سکا. لیکن یہودیوں نے اس پہ رکے نہیں. وہ جواب یہ دیا انہوں نے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا ان کو کہ جو بادشاہ کا حق ہے تم بادشاہ کو دو، اور جو اللہ کا حق ہے تم اللہ کو دو. ٹیکسز کی بات نہیں کی، بات گھما پھرا کے کی، لیکن ان کی چال سمجھ گئے تھے. دیکھیے پوائنٹ ہم کس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں. پوائنٹ ایمفسائز کرنے کا یہ ہے کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نئی ڈاکٹرن آ گئی ہے جو ان کے اس عقیدے کو اٹیک کر رہی ہے، ان کے اس ربا کے نظام کو اٹیک کر رہی ہے، تو انہوں نے اسٹیبلشڈ پولیٹیکل اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے، امپائر کو استعمال کرتے ہوئے اس پوری آئیڈیالوجی اور ڈاکٹرن کو تباہ کرنے کے لیے پلاننگ اور سازش کرنا شروع کر دی. یہ ہے وہ مقام کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی سازش کرتے تھے. آج دیکھیے ایگزیکٹلی یہی سناریو دنیا میں بلڈ ہو رہا ہے. جیوز زائنسٹ بنیادی طور پہ یہودی اسرائیل کو بیس بنا کے اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ ان کے کنٹرول میں پوری دنیا کی منی سپلائی یہ کنٹرول کر رہے ہیں. امریکن ملٹری پاور یہ استعمال کر رہے ہیں جس طرح رومن امپائر کو استعمال کیا تھا اس وقت یہودیوں نے. آج یہ امریکن ملٹری پاور استعمال کر رہے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. زید صاحب انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے مگر وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہاں بھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ آج ایگزیکٹلی وہی سناریو استعمال کرنی. آج کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو اس ربا کے نظام کے خلاف پوری انسانیت کو آزاد کرا سکتی ہے. کمیونزم یا چائنیز سویلائزیشن یا ہندوازم کوئی ٹکر نہیں ہے اب ان کے اس کیپٹلسٹ سود اور ربا کے نظام کے خلاف. وہ صرف ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اور جو ہم نے پہلے دن بات آپ سے کہی تھی کہ اسلام از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ان کو خطرہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم موجود ہے کہ جو ربا کے نظام سے ہٹ کر اس بنیادوں پر جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک فراوانی قائم کر دی تھی، اس طرح کا ایک نظام ہمارے ہاں مسلمانوں کے پاس اویلیبل ہے. اور یہ یہودی مسلمانوں سے خود نہیں لڑنا چاہتے، عیسائیوں کو بیوقوف بنوا کر، عیسائیوں کو ان پر حکومت کر کے، ان کی منی سپلائی کنٹرول کر کے، ان کی پالیسیز کنورٹ کر کے اور تبدیل کر کے، جس طرح ان یہودی ہائی پریسٹ نے اور ٹیچرز آف دا لا نے رومن امپائر کو استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش بلڈ کرنے کے لیے. آج ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے. یہ تاریخ سے سبق سیکھیے، یہی بلڈ کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے، مسلمانوں کو امریکہ سے تصادم کروانے کا شوق جو ہے یہ یہودیوں کا ہے. امریکن بہت مظلوم ہو چکے ہیں خود بھی، کہ امریکیوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کہی تھی کہ دنیا کی سب سے غلام قوم امریکن ہے.
اور ان کی گردنوں پر یہودی سوار ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. آئیے ہم اس سے پھر آگے تھوڑے پوائنٹ ڈسکس کریں. پروگرام سے پہلے زید صاحب آپ جب ڈسکس کر رہے تھے تو یو سیڈ سم تھنگ اباؤٹ شیکسپیئر. واٹ واز دیٹ؟ دیکھیے جو بات ہم نے آپ سے عرض کی کہ یہودیوں کو یہ بات اور عیسائیوں کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کس نے کی. عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی سولی نہیں چڑھایا, اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا, اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. مگر عیسائی دنیا میں کبھی بھی یہودیوں کو معاف نہیں کیا گیا اس کے بعد. یعنی اگر آپ پوری عیسائی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہودی گالی تھی. اور جو فوک لٹریچر ہوتا ہے, جو ایک ادب ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے ایتھوس کو, اس کی بنیاد کو, کلیکٹیو مینٹالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. شیکسپیئر دا موسٹ پاپولر برٹش امپائر کا ایک موسٹ پاپولر رائٹر, پلے رائٹ, شاعر. اور اس نے جو کیریکٹر یہودیوں کا بنایا ہے, اگر آپ اس کو نوٹ کیجئے, جو شائلاک میں مرچنٹ آف وینس میں شائلاک کا جو کیریکٹر ہے, اور کیا کیریکٹر ہے وہ کہ اپنا قرض لینے کے لیے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹنے کو تیار ہے. وہ یہ شائلاک کا کیریکٹر ہے یہ. اور پوری دنیا میں یہودی نفرت کرتے ہیں شیکسپیئر سے اس وجہ سے کہ اس نے یہ شائلاک کا کیریکٹر دیا. دوسرا کرسٹوفر مارلو کی کتاب جیو آف مالٹا, اس نے جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ حشر اس نے کیا. جو فیسنیٹنگ کرسچن لٹریچر تھا اس کے اندر یہودیوں کے لیے صرف نفرت تھی, گالی دینی ہو کسی کو تو کہ, اور یہی تھا منی لینڈر اور یہودی, یعنی یہ سود خور اور یہودی سنونیمس تھے, وہ ایک ہی لفظوں میں استعمال کیے جاتے تھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پروٹسٹنٹ چرچ ناؤ. ہم بات کریں 1517 ایرا کی. دیکھیے جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ یہودیوں کو عیسائی دنیا سے, رومن کیتھولک چرچ تو یہودیوں کی جان کا دشمن تھا ہمیشہ نیچرلی. اب سٹیپس انہوں نے کیا لینے شروع کیے یہودیوں نے سروائیول کے لیے. اب رہنا تو ان کو عیسائی دنیا میں ہی تھا, برانچ آؤٹ کرنے کے لیے, تو اس میں سروائیو تو انہوں نے کرنا ہے. ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے روپ بدلے. یعنی فری میسنس کی جو ہم نے بات کی تھی, جو فری میسونک کلٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ ہوتے وہ ظاہراً میں عیسائی تھے, اندر سے یہودی ہوتے تھے. ٹیمپلرز اینڈ ہاسپٹلر نائٹس جو ان کی بڑی بڑی فورسز, بڑی بڑی کمیونٹیز بنی, فری میسونک کلٹس اور گروپس انہوں نے بنائے. اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا عیسائی دنیا میں, اور صلیبی جنگوں سے یہ پیٹرن شروع ہو چکا تھا, کوئی نیا نہیں تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فساد اور فتنے ڈلوانے شروع کیے عیسائی مذہب میں کہ ان کو توڑیں. دیکھیے عیسائی چرچ میں بہت زیادہ خرابیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیدا ہو چکی تھی. پوپس کرپٹ ہو چکے تھے, کلرجی کرپٹ ہو چکی تھی. وہی بات جو قرآن نے بھی ان کے بارے میں ایکسپلین کی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے تھے, خرچ نہیں کرتے تھے. کرپشن تھی, وچ ہنٹنگ ہے, لوگوں کو انکوزیشنز ہیں, ظلم و ستم کا خود وہ اکنالج کرتے ہیں کہ اس قدر ظلم چرچ نے مچا دیا تھا کہ یہ موقع مل گیا یہودیوں کو اس بات میں کہ چرچ کے خلاف ویسے ہی ریبیلین ہو رہی تھی. پروٹیسٹنٹ یعنی مارٹن لوتھر جس نے 1517 وغیرہ کے آس پاس اس نے ایک موومنٹ شروع کی جو بغاوت تھی کیتھولک چرچ کے خلاف. لیکن اس موومنٹ میں جو بنیادی طور پر عیسائی الگ ہوئے رومن کیتھولک چرچ سے, اس کا جو ایک نقصان ہوا عیسائی دنیا کو, وہ یہ پہلا تو یہ نقصان ہوا کہ دو الگ الگ کیمپ بنے, یعنی رومن کیتھولک کا انفلوئنس ٹوٹا. انگلینڈ میں اس نے بہت زیادہ زور پکڑا. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان رومن کیتھولک چرچ کو ہوا وہ یہ کہ انگلینڈ کے بادشاہ ولیم آف اورنج نے پروٹیسٹنٹ مذہب اختیار کر لیا. یعنی سرکاری طور پر رومن کیتھولک آبادی نکل جائے تو اور بات ہے, جب بادشاہ الگ ہو جائے آپ سے تو یہ پورا ملک چلا جاتا ہے ہاتھ سے. آفیشیل ریلیجن الگ ہو گیا. اور یہ وہ موقع ملا کہ ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے کانسیپٹ لانچ کرنا شروع کیے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ جو ہمارے ہاں اسلام میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے, یہ زائنسٹ جوئش انڈیوسڈ کانسیپٹس ہیں. اور جس لمحے رومن کیتھولک چرچ کا اختیار ٹوٹا, پروٹیسٹنٹ چرچ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, ان یہودیوں نے بادشاہ وقت کو گھیر لیا. یعنی ولیم آف اورنج سے لے کر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی انگلینڈ کے بادشاہ تھے وہ بری طرح یہودیوں کے قبضے میں آ چکے تھے. اگر آپ نوٹ کریں کہ چرچ آف انگلینڈ جس وقت میں بنا ہے اس کے 30, 40, 50 سال کے بعد ہی بینک آف انگلینڈ بھی بنا ہے. اور بینک آف انگلینڈ ایک زائنسٹ انٹرپرائز تھی, بالکل اسی طرح جس طرح فیڈرل ریزرو کی بات ہم نے کئی سو سال بعد کی تھی, لیکن 1684 میں تقریباً, یعنی لک ایٹ دا ٹائم 1517, 1580, 1585 وغیرہ وہ پیریڈ تھا کہ جب رومن کیتھولک چرچ کا اثر ختم ہو رہا تھا انگلینڈ سے اور پروٹیسٹنٹس رائز کر رہے تھے, پولیٹیکل پاور پروٹیسٹنٹس کے پاس آ رہی تھی. دیٹ واز دا 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے درمیان یہ دونوں فساد برپا تھے اور یہودی بھرپور اس میں فائدہ. اس کیوس اور انارکی میں یہ بادشاہ وقت کے قریب ہوتے جا رہے تھے. جو آبجیکٹو واز کہ بادشاہ ہائی جیک کر لو, اور بادشاہ ہائی جیک انہوں نے کر لیا تقریباً 1680 وغیرہ کے آس پاس کمپلیٹلی. یعنی پروٹیسٹنٹ چرچ بھی ان کے قبضے میں جا چکا تھا اور
عیسائی دنیا کے بیچ میں انہوں نے بینک قائم کیا, آفیشیل آتھرائزیشن بادشاہ کی اجازت کے ساتھ, اس کو بینک آف انگلینڈ کا نام دیا گیا, جو پرائیویٹ یہودی انٹرپرائز تھا. اور انہوں نے چھوٹتے ہی کئی لاکھ پاؤنڈ کا سونے سکوں کا قرضہ دیا بادشاہ وقت کو, تاکہ وہ اپنی جنگیں جو اس نے کیمپینز ملٹری بلڈ کرنی تھی. اب ایک تماشا آپ کو ہم دکھائیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ برٹش امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. راسچائلڈ یہ کہتا ہے کہ جس برٹش امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا اس پر میں حکومت کرتا ہوں, چونکہ اس کی دولت میرے پاس ہے. ان یہودی بینکرز نے 1689 سے لے کر 1815 تک 1 ارب برٹش پاؤنڈز, یعنی 1 ارب سونے کے سکوں کا قرض چڑھ چکا تھا برٹش امپائر کے اوپر. دنیا کو نظر آتا تھا کہ برٹش امپائر ہے جو پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے. برٹش امپائر 1 ارب پاؤنڈ کی مقروض تھی اس بینک آف انگلینڈ کی جس کو چند یہودی چلا رہے. اپروکسیمیٹلی 1000 ملین پاؤنڈز, 850 ملین پاؤنڈ تھا, تقریباً 1 ارب پاؤنڈ کے قریب فگر بن رہا. اس زمانے کے حساب سے دیکھیے تو فینامنل فگر, انبلیویبل. برٹش امپائر پے ہی نہیں کر سکتا تھا سو کسی صورت میں. اور کرنسی جاری کرنے کا اختیار بالکل اسی پیٹرن پہ برٹش امپائر کا, جو کہ فیڈرل ریزرو نے بعد میں کیا, بینک آف انگلینڈ نے پورے قانون جاری کروا دیا کہ پورے برٹش امپائر میں لوگ سونے کے سکے نہیں رکھ سکتے, سونا نہیں رکھ سکتے, ہمیں دے دیں, ہم کرنسی نوٹ جاری کریں گے یا سونے کا سکہ جاری کریں گے. اور آہستہ آہستہ مختلف یہودیوں کے ہاتھ سے ہوتا ہوا یہ راسچائلڈ فیملی پورا ٹیک اوور کر گئی بینک آف انگلینڈ کو. راسچائلڈ جرمن جیوز تھے جنہوں نے, جس کے 4-5 بیٹے تھے. اس نے ایک بیٹا پیرس میں, ایک ویانا میں, ایک آسٹریا میں, ایک جرمنی میں, ایک ہمبرگ میں, ایک فرینکفرٹ میں, ایک لنڈن میں. اس نے سارے اپنے پورے یورپ میں اس نے اپنے بیٹے پھیلائے اور ہر جگہ بینکنگ ہاؤسز بنائے انہوں نے. اور حال یہ تھا ان لوگوں کا کہ واٹرلو کی جنگ میں دونوں طرف یہی فائنانسنگ کر رہے. جی زید صاحب واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ پہ. فی الحال وقت ہوئے بریک کا. ویل سی یو آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زید صاحب ہم بات کر رہے تھے روتھسچائلڈ کی, اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ دا سینیریو ان انگلینڈ ہیڈ چینجڈ. یہ دیکھیے ایک بات بالکل کلیئر کر لیجیے, بینک آف انگلینڈ جب 1684 وغیرہ میں بنا ہے, اس سے اگلے 250 سال تک, آلموسٹ 1946 تک پیورلی پرائیویٹ انٹرپرائز تھا, اونڈ بائی جیوز. یہ ناقابل یقین بات نظر آتی ہے. برٹش امپائر کے جو گولڈ ایسٹس تھے, جو بینکرز تھے, جو کرنسی جاری کرتے تھے, جو اس کو قرض دیتے تھے, برٹش امپائر مقروض تھی بینک آف انگلینڈ کی, جس کو پرائمرلی راسچائلڈ فیملی اون کرتی. Owned by one family. Owned by That's one more family strong. and few other Jews, but 90% shares اس راسچائلڈ فیملی کے تھے. یہ لوگ ایک بات آپ نوٹ کریں, اس وقت انہوں نے جو اپنے بینکنگ انٹرسٹ پورے یورپ میں پھیلائے, ہر ملک کو یہ قرضے دیتے تھے, آپس میں جنگیں کرواتے تھے. نیپولینک وارز میں, واٹرلو کی لڑائی میں جتنا بڑا پروفٹ راسچائلڈز نے بنایا, اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی ایک جنگ میں انہوں نے نہیں بنایا. اور لنڈن کی سٹاک مارکیٹ انہوں نے کریش کروائی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. جو انٹیلیجنس یونٹ تھا راسچائلڈ فیملی کا, وہ حکومت کے انٹیلیجنس یونٹ سے, انٹیلیجنس ایجنسی سے زیادہ پاورفل ہوا کرتے تھے. Really? تو لنڈن حکومت کو خبر نہیں پہنچی تھی کہ واٹرلو کی جنگ میں ڈیوک آف ولنگٹن کو شکست ہوئی ہے یا وہ ہارا ہے. راسچائلڈز کو معلوم ہو گیا. But they knew, ان کو راسچائلڈز کو پہلے معلوم ہو گیا. راسچائلڈ نے اسٹاک مارکیٹ میں آ کے اپنے برٹش گورنمنٹ کے شیئرز بیچنا شروع کیے. لوگ سمجھے کہ بیٹل آف واٹرلو میں ولنگٹن کو شکست ہو گئی ہے, برٹش امپائر کولیپس کرے گی. لوگوں نے اپنے برٹش ایسٹ سارے بیچنا شروع کر دیے. اور دوسری طرف سے ان کا ایک ایجنٹ وہ سارے ایسٹ دوبارہ خرید رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے 1-2 دن کے بعد جب خبر پہنچی کہ انگلینڈ جیت گیا ہے اس جنگ میں اور نیپولین ہار گیا ہے, تو 5 ملین پاؤنڈز ایک دن میں راسچائلڈ نے کمائے اس کلنگ کے نتیجے میں, جو اس نے اپنی انٹیلیجنس یونٹ کی وجہ سے کی. اور آج آپ کو بڑا انٹرسٹنگ خبر دیتے ہیں کہ جو اکانومسٹ میگزین ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے, وہ راسچائلڈ فیملی اون کرتی ہے. اور اکانومسٹ کا ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے, جو اسی وقت سے چلا آ رہا ہے جس وقت سے انہوں نے 1815 سے پہلے جو انہوں نے جنگ واٹرلو کے وقت اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز, اپنی پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسی کریٹ کی تھی, وہ آج بھی ہے. پوری دنیا میں ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے جو بینک آف انگلینڈ کو ہی سپورٹ کرتے تھے اور برٹش امپائر کو سپورٹ کرتے تھے, امریکہ میں ان سے بڑی نفرت کی جاتی تھی, کیونکہ امریکہ والوں نے آزادی لی تھی انگلینڈ سے. یعنی ایک وار آف انڈیپینڈنس جو لڑی تھی, انہوں نے انگلینڈ کے خلاف لڑی تھی. ایوری بڈی نیو ان امریکہ کہ جو فساد برپا کیا جاتا ہے برٹش امپائر کا, وہ راسچائلڈ فیملی کرتی ہے. تو راسچائلڈ کو پسند نہیں کیا جاتا, سب گالی دیتے تھے ان کو. تو راسچائلڈ نے کمال ایک یہ کیا کہ ایک اور فیملی آگے کی ایز اے فرنٹ مین, اور ان کو امریکہ بھیجا اپنے بینکنگ انٹرسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. دنیا کو نہیں معلوم تھا. تقریباً 50-60 سال کے بعد دنیا کو پتا لگا
کہ جو فیملی فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہی ہے راسچائلڈز کی، وہ فیملی اصل میں راسچائلڈز کی ملازم ہے، انڈیپینڈنٹ بینکنگ ہاؤس نہیں ہے. اس بینکنگ ہاؤس کا نام جانتے ہیں کیا؟ جو کہ فرنٹ کے طور پہ راسچائلڈ سے کام کرتے تھے. آج بہت مشہور بینک ہے دنیا میں، جے پی مورگن. انویسٹمنٹ اور خاصے بینک. بینکنگ. جے پی مورگن فرنٹ تھا راسچائلڈز کے لیے. امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن نے 1836 میں اس کھیل کو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ یہودی کیا کھیل کھیل رہے ہیں امریکہ میں آ کے. تو ایک یہودیوں کا بینک تھا سیکنڈ امریکن بینک، جو بعد میں فیڈرل ریزرو کی طور پر شکل کے طور پہ سامنے آیا. اینڈریو جیکسن نے یہ کیا کہ ساری امریکن گورنمنٹ کے جو ایسٹس تھے اس بینک سے نکال کے اسٹیٹ بینکس میں یعنی سرکاری بینکوں میں وہ جمع کروا دی. اس زمانے میں چونکہ سکے تھے، سونے کے اشرفیاں نکالی اپنی طرف رکھ لی. یہ بینک کولیپس ہونے لگا. ان لوگوں نے فورن مدد کے لیے بینک آف انگلینڈ کی طرف، اس بینکر نے بینک آف انگلینڈ کی طرف میسج بھیجا، اور بینک آف انگلینڈ نے امریکن گورنمنٹ کے تمام ایسٹس ایکنالج کرنا بند کر دیے. یعنی ان کی ٹریجری بانڈز، ان کے بلز، ان کے ایسٹس، ان کے نوٹس، ان کے پرومسری نوٹس، ان کی کرنسی سب ایکسپٹ کرنا بند کر دی. امریکہ میں ایک کولیپس ہو گیا، اکنامک کولیپس آ گیا. 1837 کریش آف 1837 کہلاتا ہے وہ. یعنی دیٹ از ہاؤ دے مینج دی کریش ان امریکہ، سمپلی بائی ناٹ ایکسپٹنگ دی پرومسری نوٹس اینڈ بلز اینڈ بانڈز آف دی امریکن گورنمنٹ. بینک آف انگلینڈ چونکہ راسچائلڈ تھے اور یہی راسچائلڈ کا فرنٹ بینک تھا یہاں پہ. اینڈریو جیکسن اس کھیل کو سمجھ گیا تھا، لیکن اس کو سزا انہوں نے اس طرح دی کہ امریکن اکانومی کو انہوں نے کریش کرا دیا. یہی تقریباً کھیل انہوں نے 20 سال کے بعد 1857 میں دوبارہ ریپیٹ کیا. گریٹ پینک. گریٹ پینک آف 1857. دس از ایگزیکٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی فیملی پورے ملک کی منی سپلائی کنٹرول کر رہی ہو تو آپ پیسہ بھیج کے اور پیسہ وڈرا کر کے اس پورے ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے دین کا ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے کہ پیسے کو چند ہاتھوں میں نہ جمع ہونے دو. پیسے کو جمع کر کے مت رکھو، اس کو سرکولیٹ کرو، اس کو خرچ کرو، اس کو تقسیم کرو، اور پیسوں کے ڈھیر نہ لگاؤ، اس کو اللہ کی راہ میں دو. اگر تم ہمارے ہاں ایک عجیب بات دیکھیے، انکم ٹیکس نہیں ہے دین میں، ہمارے یہاں سیونگز ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کہاں سے آیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے بھی. ہمارے ہاں اگر مال جمع کر کے رکھو تو اس پہ ٹیکس ہے، مال خرچ کرنے پہ ٹیکس نہیں ہے. یہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے ان کا سسٹم. آپ کو ہم بتائیں گے یہ کہاں سے نکلا ہے. یہ اتنا بڑا شیطانی ہے. بہت خوش ہوں گے کہ اگر کہا جائے آپ کو ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت آزاد ہو جائے گی اس ظلم سے جو ان مغضوب علیہ لعنتی قوم نے جو انسانیت کے اوپر نافذ کر دیا. آپ کو ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دس واز دی اسٹیجز، جس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے جنگیں برپا کی، اپنے بینکنگ انٹرسٹ قائم کیے یورپ میں اور امریکہ میں. پورے یورپ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا بینک نہیں تھا جن میں ان یہودیوں کے ایسٹس نہ ہو. فیڈرل ریزرو بینک، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، کہنے کو امریکن بینک ہے، جو ہم نے کہا امریکن یہودی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. فیڈرل ریزرو بینک از انڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی راسچائلڈ فرام بینک آف انگلینڈ. یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. 53% شیئرز فیڈرل ریزرو کے راسچائلڈز کے پاس ہے. اور بینک آف انگلینڈ 1946 میں نیشنلائز کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، لیکن آن پیپر نیشنلائزیشن تھی. اس کے سارے ایسٹ، ساری پالیسیز، حتیٰ کہ آج بھی بینک آف انگلینڈ کے جو گولڈ ڈپازٹس ہیں وہ راسچائلڈز کے پاس ہی ہیں. اونرشپ راسچائلڈز کے پاس ہے. سونا یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. فیڈرل ریزرو کا سونا بھی انہی کے پاس رکھا ہوا ہے. سونے کے ذخائر ان کے ہیں. باقی پالیسیز گورنمنٹ جو بناتے تھے، یاد رکھیے اس نے جو بات الفاظ کہی تھی کہ برٹش امپائر پہ سورج نہیں ڈوبتا، لیکن برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں کیونکہ منی سپلائی میرے پاس ہے. زید صاحب، ہاؤس آف ونسر کا کیا رول ہے اس سب میں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب انہوں نے اسٹیٹ کو الگ کیا ریلیجن سے، اور پروٹیسٹنٹ چرچ، بڑا پروٹیسٹنٹ جو چرچ ڈیولپ ہوا وہ بڑا کمزور تھا شروع میں، تو بادشاہ وقت کو بڑی جلدی گھیر لیا ان لوگوں نے اور اس وقت سے جان نہیں چھوڑی. تو آج بھی جو ہاؤس آف ونسر ہے، یعنی ملکہ الزبتھ جو آج حکومت کرتی ہے، ان لوگوں کے راسچائلڈز کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، اور یہ اتنا چھپ کے کام کرتے ہیں. آپ راسچائلڈز کو سامنے نہیں دیکھیں گے، کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھتے، کبھی میڈیا میں نہیں دیکھتے، کبھی سامنے نہیں آئے گا، کبھی انٹرویوز نہیں دے گا، حالانکہ دنیا کی حکومت وہ چلا رہا ہے. زید صاحب، میں آپ کو روکوں گی یہاں، وقت ہوا ایک بریک کا. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب، بات کر رہے تھے ہم رول آف دا راسچائلڈ کی. جی دیکھیے ہنا، ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آہستہ جائیں گے کیونکہ ان کانسیپٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کئی پروگرام آگے ابھی اس پہ کرنے ہیں، سو وی آر ناٹ ان ہری. لیکن جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو بار بار، راسچائلڈ کا ہم کیوں اتنا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ راسچائلڈ کا بہت رول آگے بھی آئے گا اور آج کی دنیا میں بھی اس خاندان کا رول ہے. زید صاحب، یہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے ان کا یا صرف کیپٹلسٹ؟ جی میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے
1905 میں رشیا میں ایک کتاب چھپتی ہے, اس کو پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون کہتے ہیں. یہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا جو کہ یہودیوں کی انٹرنیشنل جوئش کانگریس سے چوری کیا گیا اور اس کو چھاپ دیا گیا. اور 100 سال ہو گئے ہیں یہودی پوری دنیا میں پاگل ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اور یہ پروٹوکولز ایک گیم پلان تھا جو ایکچوئل ڈاکومنٹ تھا جس کی بنیاد پہ زائنسٹ نے پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنی تھی, اسرائیل بنانا تھا, فائنینشیل سسٹمز کنٹرول کرنے تھے, گیم پلان بنانا تھا, دنیا کی قوموں کو تباہ کرنا تھا, قوموں کو غلام بنانا تھا. اس میں ایک ایک سٹیپ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا پر قبضہ کرنا ہے. یہ کتاب لکھنے والوں میں جو ٹیم تھی اس میں راس چائلڈز کا بہت بڑا رول تھا. 1783 میں فرینکفرٹ میں جب راس چائلڈ فیملی ڈیولپ ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے انیشیل پروٹوکول لکھے تھے, وہ رول بنائے تھے اپنے زائنسٹ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا پر کس طرح قبضہ کرنا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم بھی اس کو ڈیولپ کرتے چلے, لائک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ان کا مینول تھا. دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے یہ کتاب نہ آپ کسی ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے, نہ کسی میڈیا پہ اس کا ذکر کیا جائے گا, نہ آپ کو کہیں بک شاپس میں ملے گی. مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے جہاں جہاں سے ملے دنیا میں لوگوں نے اس کو لے کے چھاپ کے نکالنے کی کوشش کی, لیکن جہاں ان کو نظر آتی ہے وہ کتاب غائب کر دیتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے یہ بات کہ ہم دنیا پر جو قبضہ کریں گے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں ہمارے. پہلا پیرامیٹر ان کا یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ حکومتوں کو کمزور کریں گے, ان کی اتھارٹی کو توڑیں گے بائی گیونگ ٹرمز لائک ڈیموکریسی, لبرٹی, فریڈم, ایکویلٹی. یعنی ہم آوارہ معاشرہ پیدا کریں گے, آوارگی اس کے اندر دیں گے, آزادی صحافت کے نام پہ, آزادی اظہار کے نام پہ ہم اتنا کیوس برپا کر دیں گے اس معاشرے میں کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا, طوفان بدتمیزی ہوگا, اختیار بادشاہ کی حکومت اور طاقتیں تباہ ہو جائیں گی, اس کی منی سپلائی ہم کنٹرول کریں گے, اس کے نوجوانوں کو بدکار اور کرپٹ ہم کریں گے, فحاشی, برائی, بدکاری, شراب, جوا, ڈرگز ان میں عام کریں گے, اس قوم کو ہم مست کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے اس کھیل کو سمجھ ہی نہ سکے اور دیکھ ہی نہ سکے. اور اس میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کو ہم اس طرح ری ڈیفائن کریں گے, ہم قحط برپا کریں گے, ہم فوڈ سپلائی کنٹرول کریں گے, ہم منی سپلائی کنٹرول کریں گے. اور ہم کیونکہ ان سارے انسانیت کا قتل جائز ہے ہم پر, اس کا خون, اس کا پیسہ, اس کی آبرو ہمارے اوپر جائز ہے کہ یہ غیر یہودی ہیں, لہٰذا ان سب کو بنیاد بنا کر ہم زمانے میں خریز فساد برپا کریں گے جب تک ہماری ایک عالمی حکومت قائم نہیں ہوتی جس کی بنیاد یروشلم پہ ہوگی, جس کی بنیاد بیت المقدس پہ ہوگی, جس کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ ایک فلسافیکل بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے آپ کو دیا پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون کا, اور اس ہسٹری کا کہ جو یوسف علیہ السلام سے لے کر 1905 تک, اس کی بنیاد پر انہوں نے 1913 میں جو فیڈرل ریزرو بینک قائم کیا, جو میں نے پوری تفصیل ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. ایک چیز ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ, 1913 میں فیڈرل ریزرو قائم ہوتا ہے. فیڈرل ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ قرض یہ امریکن حکومت کو دیں گے, لیکن امریکن حکومت قرض کیسے ادا کرے گی, اس کے لیے اپنے عوام کو نوچنا بھی تو ہے نا. پہلی دفعہ 1913 میں ہی IRS قائم ہوتی ہے, انٹرنل ریونیو سروس. انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے امریکن قوم پہ. اس سے زیادہ ظلم کا ٹیکس کائنات میں نہیں بنا ہے انکم ٹیکس, جس کی نہ اللہ کے پاس گنجائش ہے نہ انسانیت میں گنجائش ہے. دیکھیے ہم خود اسلامک نظام میں کوئی اسلامی معاشرہ آیا اس کو انکم ٹیکس نہیں ہوگا. یہ ہم آپ اس لیے بتا رہے ہیں. دیکھیے ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے, محنت کرتا ہے, جان مارتا ہے, اپنے بچے کے لیے روٹی لے کے گھر جانے لگتا ہے, حکومت اس میں سے 800 روپے 1,000 روپے اپنا ٹیکس نکال لیتی ہے. اس کو انکم ٹیکس کہتے ہیں. اللہ کے دین نے فطرت میں نظام یہ ٹیکس کوئی گنجائش نہیں. اور یہ یہودیوں نے اس لیے 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا. اب ظاہر ہے فیڈرل ریزرو کی سود کی ادائیگی کرنے کے لیے انکم ٹیکس بھی تو چاہیے نا ان کو, تو انہوں نے انکم ٹیکس کا نظام بھی 1913 میں ہی آتا ہے. یہ دونوں سسٹم انہوں نے 1913 میں رکھے, اور انکم ٹیکس کے اور فیڈرل ریزرو کے بننے کے 6 ماہ بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جو آبجیکٹو حاصل کیے وہ اتنے خوفناک تھے. انہوں نے خلافت اسلامی کا تباہ برباد کیا, خلافت تباہ کی مسلمانوں کی. انہوں نے بیت المقدس پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا, جس کے بعد بنیاد بنی بیلفور ڈیکلیریشن لکھا گیا, اور اس کے نتیجے میں پورا یورپ مقروض ہوتا ہے فیڈرل ریزرو کا. اور ایک بات ہم آخری یہاں پہ آپ کو بتاتے جائیں, اس کے بعد اگلے پروگراموں میں تفصیل بات کریں گے. بیلفور ڈیکلیریشن میں جو برٹش امپائر نے خط لکھا ہے یہودیوں کو کہ ہم آپ کو اسرائیل دینے والے ہیں, وہ خط برٹش گورنمنٹ نے کس شخص کے نام لکھا تھا؟ راس چائلڈ. یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا راس چائلڈز کی پاور کا. راس چائلڈز کائنات کے یہودیوں اور زائنسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ناپاک اور پلید ترین لوگ ہیں یہ, پوری دنیا میں جنگیں اور فساد یہ برپا کرتے ہیں. بینک آف انگلینڈ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, فیڈرل ریزرو کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, انٹرنیشنل زائنزم کے ہیڈ یہ ہیں, اور امت پوری انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا پلان ان کے ناپاک ذہن سے نکلتا ہے. یہ راس چائلڈز ہیں. ہم اس پہ آگے باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل سے کریں گے کہ امریکن, پھر انہوں نے جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ 4 اپنے آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو کیے. جیسے ہم نے بات کی 1929 میں
انہوں نے ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا. جیسے ہم نے کہا منی سپلائی کنٹرول, کیونکہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ پیریڈ تھا ان کا امریکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے. 1929 میں گریٹ کریش ہوتا ہے وال اسٹریٹ کا امریکہ میں, نیو یارک وال اسٹریٹ کریش کر جاتی ہے, پورا امریکہ ڈپریشن میں جاتا ہے, پوری دنیا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اس لیے کہ صرف ان یہودی بینکوں نے منی سپلائی کنٹرول کر لی, اپنے سٹاکس نکال لیے اسٹاک مارکیٹ سے, اور صرف مینیپولیشن کے ذریعے فالس ریسیشن کریٹ کر. یہ ایکسپیریمنٹس تھے, لیکن جیسے بات ہم نے کی 1837 میں بھی کیا تھا, 1857 میں بھی انہوں نے کیا تھا, مسلسل پوری ہسٹری میں یہ کرتے چلے آ رہی ہے. ایکسپیریمنٹیشن سے ان کے دیکھنے کے لیے کہ ہم منی سپلائی اب کنٹرول کر کے ملکوں کی اکانومیز کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں. 1929 کریش واز ون ایگزامپل. تھینک یو زید صاحب. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک, تھرڈ ایڈیشن. اور ہمارے ویورز کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے 8 ایپیسوڈز کی جو CDs ہیں, DVDs انفیکٹ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلام آباد میں انہیں ریلیز کیا ہے. وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ کراچی اور لاہور مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایکوائر دی CDs تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, info@brasstax.biz. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھیے, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. لیٹ us know what you think about the program. Give us your comments and your suggestions and your questions. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے اور ہوسٹ ہنا معراج کو اجازت دیجیے. ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.